حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ مقام و مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت کا شرف ہے اور جو اللہ نے ان کو مقام شرف دیے، خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جس سے ان کا مقام واضح ہوتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کوئی ان کو منافق سمجھے یا کافر سمجھے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق کہے وہ خود فاسق ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور سب نے یہ بات لکھی ہے تابعین نے کہ حضرت معاویہ تو دروازہ ہے، اگر یہ دروازہ ٹوٹتا ہے تو خیر نہیں۔ اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور سنا ان کانوں سے کہ جب یہ دروازہ ٹوٹتا ہے نہ تو شیخین بچتے ہیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ باقی رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگتی ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے بات کہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ہماری وفات کا وقت آنے والا ہے، تو آپ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں لشکر تیار کیا اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کو حکم ہوا کہ وہ جائیں ان کے ساتھ، ان میں حضرات شیخین کا نام بھی تھا۔ اب جب دیکھیے بات بگڑتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وفات کا وقت قریب ہے، اسی لیے آپ شیخین کو بھیج رہے تھے تاکہ وہ چلے جائیں گے تو علی خلیفہ ہو جائیں گے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کے سامنے تو وہ ایسے مطیع و فرما بردار تھے کہ آپ جو فرماتے تھے اس کے آگے سر تسلیم خم تھے، اس کے آگے سر تسلیم خم تھے۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں حضرات صحابہ کی اس طرح۔ آپ کو کیا ضرورت تھی سیاست کی؟ اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ان دنوں میں، جس طرح حضرات اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت اس سے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تذکرہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ بالکل نبوت کے متوازی ایک نظام دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہوگا، لیکن گویا کہ ان سے بڑھ کر جو مقام ہے وہ مقام ان حضرات کا ہے، حضرات اہل بیت کا، حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا۔ اور میں آپ سے صاف کہتا ہوں یہ بات خمینی نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ بات صراحت کے ساتھ اللہ کا وہ بندہ جو بھی اس کا حشر ہوا وہ جانے، لیکن اس نے یہ بدعقیدگی اپنی کتاب میں ظاہر کر دی ہے۔ یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو وہ مقام حاصل ہے جو نہ کسی نبی مرسل کو حاصل ہے اور نہ کسی ملک کے مقرب کو حاصل ہے۔ گویا کہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حاصل ہے اور نہ حضرت جبرائیل کو مقام حاصل ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو مقام حاصل ہے۔ گویا کہ جو مقام حضرت علی کو حاصل ہے، حضرات حسنین کو حاصل ہے، یہ عدم تجاوز اور یہ عدم توازن آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔